السلام علیکم. سوری یار، گلے کی کچ کچ جو ہے وہ بہت تنگ کر رہی ہے مجھے. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. اچھا، یہ جناب 27 اکتوبر کی کال لے کے میں بلا وجہ آپ کے ساتھ ہوں. انفیکٹ میرے پاس کل کی کال کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو نہیں ہے. آج جو دوران سیشن میں کچھ باتیں کر چکا ہوں، آپ کو ایک پرفیکٹ ڈیٹیل میسج بھی دیا میں نے ریٹن، اور بیچ میں آڈیوز کے تھرو بھی بات کرتا رہا. کل کی کال میں یہ کہہ چکا تھا کہ یار کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے. تو اور میں نے یہ بات بھی کہی کہ جو پرہیز ہے اس وقت اس مرض میں بہتر ہے علاج سے. تو جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، بیٹھا میں اتنی دیر سے ڈیٹا کا انتظار کر رہا ہوں. ڈیٹا میں فرق آ رہا ہے، کہیں سے کچھ ڈیٹا آ رہا ہے، کہیں سے کچھ ڈیٹا آ رہا ہے. آئی کی ناٹ پوائنٹ آن پریسائز انالیسس آف دی اسٹاک اور انڈیکس کی تو خیر انالیسس کرنا اتنا اب میرے لیے ضروری نہیں ہے اس وقت اس صورتحال میں، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اگر میں آج کے سیشن کو لے کے دیکھوں تو جو ڈیٹا ہم کو کے سی اسٹاک کی KC 100 کی سائٹ پہ مل رہا ہے، اس میں تو مارکیٹ 163 پوائنٹ نیچے کلوز ہوئی ہے. مگر مجھے نہیں معلوم، آئی کی ناٹ گارنٹی دیٹ. جس طرح کل میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جب میں ڈیٹا اپلوڈ کر کے بیٹھا تو مجھے پتہ لگا کہ GGL کا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے. اور پھر ابھی میرے پاس میں ایک ممبر کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے ڈفرینس بتایا کئی اسٹاکس میں. میں باہر تھا تو میں ان کا میسیجز پڑھ رہا تھا. تو یہ جو تمام مسائل چل رہے ہیں اس میں آئی کی ناٹ پوائنٹ آن پریسائز انالیسس. ٹھیک ہے جی. 100 انڈیکس میں پرسوں جو بات کہی، کل کی کال میں بھی، کل رات کو بھی یہی بات کہی اور اب بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک 400 کا لیول تھا جو مارکیٹ کو ڈپریس کرنے والا تھا. مارکیٹ جو ہے کل 400 پہ کلوز ہو گئی. پھر آج ہم نے کہا کہ یار 400 کے نیچے ٹریڈ نہ کرے. ہم نے دیکھا کہ شروع میں تو بڑی کوششیں ہوئیں کہ 400 سروائیو کریں. پھر مڈ ڈے کال میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی 200 تک جا رہی ہے، یہ 211 کے لیول تک چلی جائے گی. اب ہم لو دیکھیں تو 213 کا لو ہے، تو 211 چلی گئی. بدنصیبی ہے کہ پھر کلوز ہو جاتی ہے 200 کے پاس. اب 200 کے نیچے تو ایگریشن پایا جاتا ہے، مگر اب ایگریشن آنا ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس کی وجہ والیوم ہے. اسٹیک ہولڈر ہی نظر نہیں آ رہا، اور میرا بھی مشورہ نہیں ہے کہ ایسی صورتحال میں ٹریڈ کیجیے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نقصان مطلب ٹریڈ نہ کرنا نقصان کرنے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب روڈ شو کے حوالے سے جو کل میں نے کہا تھا وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. انشاءاللہ تعالی کووڈ کے نمبر ٹھیک ہو گئے اور اللہ نے چاہا تو اور بہتر ہوں گے. تھوڑا سنا ہے کہ چائنا میں کچھ لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ رحم کرے. اور میرا جمعرات کے دن سرجری ہے، اور کچھ مجھے 20-25 دن پہلے بہت شدید پرابلم ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ایک دن کے لیے میں ہاسپٹلائز بھی ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ جو تکلیف تھی اس میں ڈاکٹروں نے مجھے سرجری کا مشورہ دیا. دے لائک ٹو ریموو مائی گل بلیڈر. تو اس کے لیے جمعرات کو صبح 9 بجے سرجری ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، دعا کیجیے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور ہمت دے. اللہ نے چاہا تو یہ کوئی بہت بڑی سرجری تو نہیں ہوتی ہے ایز پر دی ڈاکٹرز، اٹس اے سمپل پروسیجر. تو یہ بہتر ہو جائے گا ود ان کپل آف ڈیز. تو شاید میں زیادہ چھٹیاں بھی نہ کروں. اور اتفاق سے ایسی مارکیٹ آ گئی ہے کہ اگر اس میں چھٹی کر بھی لوں تو پتہ بھی نہیں چلے گا. خیر بہرحال
اب آج دیکھیے میں کال پہ کام کرنے کے لیے کب سے بیٹھا ہوا ہوں، مگر کال پہ کام کر نہیں پا رہا ہوں کیونکہ ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں. تو یہ ایک چیز ہے. تو بہرحال جیسے ہی میں ریکور کرتا ہوں، جس کے لیے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے اندر جو ہے آپ یو ول بی بیک ٹو نارمل، تو اللہ بہتر کرنے والا ہے. تو بہرحال اسلام آباد اور ہم پشاور کے شو پہ کام کریں گے. پولیٹیکل ٹربولنس جس پر میں روز بات کر رہا ہوں، اس میں ایڈ کروں گا کہ آج نوٹیفیکیشن آ گیا. تو یہ کوئی نہ نیگیٹو بات ہے نہ پازیٹیو بات ہے، نیوٹرل ہے، کیونکہ فیس سیونگ کا موقع تھا اور کچھ بھی نہیں. پرائم منسٹر کی فیس سیونگ کے لیے اس کو ڈیلے کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، مگر جو فیصلہ کر لیا گیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی کچھ ہوگا. جو پرابلم ہے وہ دراڑ پڑ چکی ہے. نمبر 2، IMF کا رونا اپنی جگہ پہ ہے، انفلیشن اسی طرح سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا 1 نومبر سے پیٹرول پرائسز اور بڑھ رہی ہیں. کل ہم دیکھ رہے تھے شوکت ترین صاحب، خان صاحب پاکستان انڈیا کا میچ دیکھ رہے تھے. اچھی بات ہے، انجوائے کر رہے تھے. آج بھی دیکھ لیں نیوزی لینڈ کا میچ. forget about the political turbulence in Lahore because of TLP protest. اس وقت اسلام آباد میں فیض آباد بند کیا ہوا ہے تاجروں نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتا رہنے دیں. آپ اپنے کام کیے جائیں، شادیاں اٹینڈ کریں. گورنر سے یا نہیں، شوکت ترین صاحب کو وہاں بیٹھے دیکھا تو ٹھیک ہے. پاکستان میں یہ عہدے صرف اور صرف پروٹوکول اور پرکس کے لیے ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے نہیں ہوتے. بڑا بد نصیب ملک ہے یہ، اتنا زبردست طریقے سے ان کو پے آف کرتا ہے اور ریٹرن میں یہ ہمیں کچھ نہیں دیتے. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے جی، مجھے تو ابھی بھی کوئی چینج نظر نہیں آیا. 45,415 کے نیچے ڈپریشن کی بات کی گئی تھی کل کی کال میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے نیچے ہی ٹریڈ ہوئی مارکیٹ. اس کے بعد پھر ہم نے آج دیکھا، جس طرح مڈ ڈے میں بتایا گیا کہ 211 کی طرف جا رہی ہے، 213 کا لو بن گیا. اب 255 کی کلوزنگ شو کر رہا ہے. اب آئی ایم ناٹ شیور یہ کلوزنگ صحیح ہے یا نہیں ہے، مگر بہرحال ٹیکنیکلی 45,211 کے نیچے ایگریشن آنا چاہیے بیئرز میں. مگر چونکہ والیوم اور اسٹیک ہولڈر کنسرن بہت ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے اس چیز کو لے کے میں تھوڑا سا یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید 211 کے نیچے بھی اب وہ جو ایگریشن ہے شاید نہ آئے. ڈیٹا صرف ان کا ہی نہیں بلکہ NCCPL کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ نہیں آیا. 25 تاریخ کا ڈیٹا وہاں پر موجود ہے، 26 کا ڈیٹا نہیں ہے، جو اس بات کا واضح مجھے کنونس کرتا ہے کہ شاید بھائی یہ جو اسٹاک کا ڈیٹا ہے یہ 100% وہ ڈیٹا نہیں ہے جو آج ٹریڈ ہوئی ہے. تو اس لیے میں اس پر نہ ہی آپ کو آج کی کال میں چارٹ دکھایا ہے میں نے انٹراڈے، نہ ہی میں نے اس پر کچھ دکھانے کی کوشش کی ہے. اور میں نے کل بھی پرسوں بھی ایک ہی اسٹریٹجی دی تھی، وہی اسٹریٹجی ابھی بھی دے رہا ہوں کہ بے شک 45,211 کے نیچے مارکیٹ پریشر میں رہے گی. والیوم ایسے رہے تو لیک لسٹر رہے گی، والیوم بڑھے تو پریشر بڑھ سکتا ہے. اور ہمارے پاس کوئی زیادہ راستے نہیں ہیں. بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ لوور لیول پہ جا کے اپنے ٹارگیٹس کو پلیس کیجئے، بائنگ ٹارگیٹ کو. اور بائنگ ٹارگیٹ آپ لیں گے اکتوبر پورٹ فولیو سے
یا پچھلی کالوں میں جو اسٹرانگ پکس آئے ہیں. اب دیکھیے اگر ایک لیول ہے 24 روپے کا اور مارکیٹ 24.50 پہ ٹریڈ کر رہی ہے, وہ اسٹاک 2450 پہ ٹریڈ کر رہا ہے اور آپ کے پاس امیڈیٹ سپورٹ 24 کی ہے اور انڈیکس آپ کو ڈپریس لگتا ہے 100-150 پوائنٹ نیچے ہے اور والیوم نہیں بن رہا, تو آپ بائنگ 24 پہ نہیں لگائیں, آپ اور نیچے کے لیول پہ جا کے لگائیں, کیونکہ ایسی صورت میں کوئی والیٹیلٹی آپ کو نیچے مال دلا دے گی. اور اس طرح جو مال ملے گا وہ اسی دن یا اگلے دن بک بھی جائے گا اگر آپ نے اوپر لمٹ پلیس کر دی. تو اس طرح کی ٹریڈنگ کرنی چاہیے تاکہ جو سافٹ ویئر اور لیک لسٹر سینٹیمنٹ سے جو والیٹیلٹی بن رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے. جو پراپر جس طریقے سے ہم لوگ انٹرا ڈے ٹریڈ کرتے ہیں اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ہائپر اپرچونٹی کو پروفٹ ٹیکنگ کا ذریعہ بنائیں اور اسکیری ڈپس کو بائنگ اپرچونٹی بنائیں, اور جتنی آپ کو بائنگ کرنی ہے اس کو آدھا یا آدھے سے بھی کم کر لیں. جب تک آپ کے معاملات اور حالات سافٹ ویئر کے اور انڈیکس کے کلیئر نہیں ہوتے اس وقت تک آپ جو ہے اپنی کم سے کم بائنگ کریں. میرا نقطہ نظر یہ ہے. نہیں ٹریڈ کرتے اس کو کلوز کر دیتے ہیں. اگر آپ مارکیٹ کو اوائڈ کرتے ہیں تو اوائڈ کر دیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ بہتر ہوگا. یہ معافی چاہتا ہوں کہ یہ میرے روم بالکل کھڑکی کے پاس آ کے کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو اب میں ویڈیو روکنا نہیں چاہ رہا. تو بس بہرحال اتنا ہی مجھے آپ سے کہنا تھا. تو اوائڈ کیجئے, ایکسپوجر کو کم کیجئے, احتیاط کیجئے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. میری صحت کے لیے دعا کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں آپ کے ساتھ بہتر صحت کے ساتھ ملاقات کروں گا. اللہ بہت بہتر کرنے والا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.